مفتی صاحب کے حوالے سے مفتی فضل چشتی اور اس کے ساتھی جو ہیں بہت زیادہ سوشل میڈیا پر اور اپنی تقریروں میں وابستہ کر رہے ہیں اور جو ہے غلط باتیں منسوخ کر رہے ہیں۔ یہ فتویٰ جو پچھلے دنوں اس کے حوالے سے کچھ میں نے بات کی تھی اور پھر انہوں نے جو ہے مفتی صاحب کے حوالے سے کہ جی ہمارے حق میں فتویٰ ہے، تو اس پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب یہ آپ کے حق میں ہے، خدا کا خوف کریں یار، اس کو آپ پڑھا ہے، آپ نے دیکھا ہے اس فتوے کو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے حق میں ہے اور سیدیوں نے میرے حق میں فتویٰ دے دیا ہے۔ اچھا، اس میں پہلی جو ہماری بات ہوئی تھی اس میں ہمارے پاس اس وقت فتویٰ نہیں آیا تھا، ہم نے اس کو دیکھا نہیں تھا، ہمیں کسی نے بتایا کہ اس طرح کا فتویٰ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں آیا، تو ہم نے کال کی تھی، تو مفتی صاحب کو چونکہ اس وقت اس بات کا علم نہیں تھا کہ کون سا فتویٰ ہے، اب بندے کو بات تھوڑی یاد رہتی ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا مجھے بھی کہ وہ فتویٰ لائیں تو اس کے بعد بات ہوئی۔ اب آپ نے فتویٰ پیش کیا اور آپ نے کہا کہ جی یہ فتویٰ جو ہے ہمارے حق میں، اس میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ جو دوسری شک ہے، جی دوسری شک ہے جن حضرات نے یزید کے تقریب کرنے سے جن حضرات نے یزید کے ولی عہد مقرر ہونے کے وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یزید کی بیعت سے انکار کا سبب بیان فرمایا، وہ اس کا فاسق و فاجر ہونا نہیں بلکہ اور اسباب تھے۔ یہ سوال ہے، سوال نمبر 2، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہے لیکن آپ اس کو کھا گئے۔ یہ سوال نمبر 2 کا مفتی صاحب نے جواب دیا کہ وہ غلط کہتا ہے، وہ غلط کہتا ہے۔ یہ دکھائیں، یہ لفظ دکھائیں، مفتی صاحب کے یہ لفظ دکھائیں۔ یہ دیکھیں کہ مفتی صاحب شک نمبر 2 کے بارے میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم غلط کہتے ہو، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدیوں نے میرے حق میں فتویٰ دے دیا ہے، یا تو عالم ہے یا تو کیا چیز ہے۔ اچھا آگے دیکھیں جی، مفتی صاحب نے لکھا کہ وہ غلط کہتا ہے، یعنی اگر تو کہتا ہے کہ یہ میرے حق میں ہے تو پھر ایسے سمجھ لیں کہ مفتی صاحب تمہیں کہتے ہیں کہ تو غلط کہتا ہے۔ جن لوگوں نے یزید کی مخالفت کی تھی جیسا اور اسباب تھے، وہاں اس کا فاسق و فاجر ہونا بھی سبب اختلاف تھا۔ یہ کیا لفظ ہے؟ یہ دیکھیں یار، اگر تم نے اینک پہن لی ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، یا تمہارا دل جو ہے وہ بھی اندھا ہو گیا، تو اب کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اچھا جی، اس میں چک نمبر 6، امام علی مقام نے جب حالات کا مشاہدہ فرمایا تو آپ نے صحابہ کرام کے اجتہاد کی طرف رجوع فرماتے ہوئے ابن زیاد سے یہ فرمایا تھا کہ مجھے یا تو مدینہ منورہ واپس جانے دو یا سرحد کی طرف یا پھر یزید کے پاس، تاکہ ان صحابہ کرام کی طرح جنہوں نے یزید کی بیعت کر رکھی ہے میں بھی کر لوں۔ یہ تیرے جو اندر کا تجھے مسئلہ تھا، تیرے چیلوں کو وہ یہ تھا، میں بھی بیعت کر لوں، یعنی امام کی بیعت جو تم کروانا چاہ رہے تھے یزید سے، وہ سوال میں تم نے لکھا۔ ابن زیاد نے انکار کیا اور خلاف شرع اپنی بیعت پر اصرار کرتا رہا، جس کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم نہ فرمایا۔ اس بنا پر ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھیوں سمیت ظلماً شہید کر دیا۔ اب اس کے جواب میں مفتی صاحب نے کیا لکھا، یہ شک نمبر ہے جی 6، شک نمبر 6، یہ دیکھیں شک نمبر 6 کا جواب دیکھیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن زیاد سے مصالحت کی گفتگو تو کی، لیکن بیعت پر آمادگی کا اظہار نہیں فرمایا، یزید کی بیعت پر آمادگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ مفتی صاحب نے تو یہ لکھا ہے، جبکہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ یزید کی بیعت کو امام نے تسلیم کر لیا تھا۔ یہ آپ کی کتاب میں بے شمار مرتبہ دکھا چکا ہوں، آپ کا موقف نامہ کے پیج میں یہ لکھا ہے کہ امام پاک نے رجوع فرمایا تھا۔ آپ نے 3 شکوں والی روایت پیش کی، میں نے بے شمار مرتبہ جواب دیا کہ حسین بن عبد الرحمن نے بعد از اختلاط اس روایت کو بیان کیا ہے، آپ نے خود تسلیم کیا اپنے بیان میں، اس کا سماع عباد بن عوام کا قبل از اختلاط آج دن تک آپ سے ثابت نہ ہوا ہے نہ ہوگا، وہ آپ نہیں کر سکے۔ ہلال بن یساف وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ کتنی علتیں ہیں ان 3 شرطوں والی جو روایت ہے۔ مفتی صاحب نے بھی یہ لکھا کہ جو ہے امام پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں یا یزید کے پاس جاتا ہوں یا یزید سے میں جو ہے صلح کرتا ہوں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ کہتے ہیں یہ فتویٰ میرے حق میں ہے، خدا کے بندے آپ بندے ہیں یا کیا چیز ہے کہ آپ سیدیوں کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، اہل سنت کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، سادات کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، کاظمی شاہ صاحب کا نام استعمال کر رہے ہیں، مدرسہ انوار العلوم کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ یار میں اپنی بات کرتا ہوں، میں الحمدللہ اہل سنت کا ایک چھوٹا سا نوکر ہوں، امام پاک کا صحابہ کرام کا خادم ہوں، میں تیرے جیسے بندے کو تھوک ماروں یہ میری تھوک کی توہین ہے، اور تو امام حسین کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے اور پھر تو
تو سادات کو اس میں شامل کرتا ہے، علماء کو، شرفاء کو اس میں شامل کرتا ہے، ہمارے اہل سنت کے مدارس کو اس میں شامل کرتا ہے، اور یہ فتویٰ مفتی صاحب کا بالکل تمہارے خلاف ہے، بالکل خلاف۔ اچھا دوسری بات ہے جن کا پر تو کہہ رہا ہے کہ جی وہ میرے حق میں امام حسین افضل ہیں یا حضرت امام حسن افضل ہیں، ہم میں سے کسی نے کوئی بات کی ہے کہ تو یہ سوال کر کے تو کوئی ہمارے اوپر چڑھائی کر رہا ہے؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں امام حسن افضل ہیں، ہم نے کب کہا؟ ہمارا کوئی بیان ہے آپ کے پاس؟ اس میں ایک اور بات کہ امام حسین کی بیعت کرنے والے صحابہ کو ملعون کہنا، ہم میں سے کسی نے کہا ہے کہ صحابہ کرام کی فلاں بندے نے جو بیعت کی ہے وہ ملعون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا جو مسئلہ ہے بخاری کے حوالے سے، میں نے اپنی کتاب میں اس کی تفسیر لکھ دی ہے، ہم نے تیری طرح نہیں کیا۔ تو نے امام زین العابدین کے اوپر بھی جھوٹ بولا کہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، تو اس میں کیا ہے؟ مفتی صاحب نے آپ کے حق میں فتویٰ دیا ہے یا آپ ایسے سوشل میڈیا پہ آپ اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں؟ تو اس میں یہ بھی لکھا ہے، شک نمبر 7 میں مفتی صاحب نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ امام پاک جو ہیں وہ عزیمت پر تھے، جبکہ تو کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں تیرے حق میں نہیں ہیں، موٹی جو 2 باتیں بالکل تیرے خلاف ہیں۔ پھر کہتا ہوں کان کھول کے سن لو مفتی صاحب، شک نمبر 2 جس میں مفتی صاحب نے یزید کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا فاسق فاجر ہونا بھی سبب تھا، ٹھیک ہے، فتوے میں بھی پڑھ لیں، غور سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور مفتی صاحب نے آپ کو، اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں فتویٰ ہے، تو مفتی صاحب نے آپ کو یہ واضح لکھا ہے کہ وہ غلط کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو شک نمبر 6 ہے، شک نمبر 6 کے اندر بھی مفتی صاحب نے واضح لکھا ہے کہ امام پاک نے یزید کی بیعت نہیں کی، جبکہ تم تو سکھے کی کے جلسے میں کہہ کے آئے ہو کہ میرا دعویٰ ہے کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کی ہے۔ اب شرم نہیں آتی؟ اور آپ نے اپنے بیان میں کہا ہے، ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، آپ نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں یزید جنتی ہے، آج دن تک آپ نے بیان نہیں دیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں توبہ کر چکا ہوں، میں رجوع کر چکا ہوں۔ کیوں؟ اب ایک یزید کے مسئلے پر مناظرہ کرنے کے لیے آپ یہاں ملتان میں آ گئے، ایئرپورٹ پہ آ گئے، اگر آپ کے باپ کی بات ہوتی آپ کبھی مناظرہ کے لیے نہ آتے، اتنا آپ غصہ نہ کرتے، یزید کے لیے اتنا غصہ کر گئے ہو، رشتہ دار ہے آپ کا، آپ کیوں وکالت کرتے ہیں اس کی؟ میں پھر یہی عرض کروں گا مفتی صاحب کی موجودگی میں کہ یہ فتوے کی 2 شقیں آپ کے حقیقی موقف کے بالکل خلاف، یہ فتویٰ آپ کے خلاف ہے، آپ جو مرضی شور مچاتے رہیں، باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی بیان ہو گئی ہیں۔ تو اللہ پاک مفتی صاحب کے اوپر میں اللہ پاک برکت دے، اللہ آپ نے ہمیں وقت دیا الحمدللہ، اور آپ کی خدمات میں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک آپ کو